محمد مصطفیٰ آئے تو بہاروں پہ بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے تو بہاروں پہ بہار آئی، زمیں کو چوم لے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں سب سے افضل الاعلیٰ میں رب العالمین نے بنا کے بھیجا۔ حضور آئے تو غلاموں کو غلامی ملی، حضور آئے تو بیٹیوں کو عزت ملی، حضور آئے تو باپ کو عزت ملی، مرتبہ ملا، حضور آئے تو ماں کو عزت ملی، مرتبہ ملا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے جہالت کا زمانہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب سرکار تشریف لے کے آئے، ایک ایسا شخص تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کا صحابی تھا۔ جب زمین پر چلتا تو بڑا سنبھل کر چلتا، وہ تو دیکھ کر چلتا اور روتا رہتا، گڑ گڑاتا رہتا۔ اور کسی نے سوال کرتے، ایک دن صحابہ کرام پوچھتے ہیں، ارے بتا کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو جب زمین پر چلتا ہے تو بڑا سنبھل کر چلتا ہے، تو روتا رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو لے آئے، حضور کی بارگاہ میں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ملتا، مجھے یقین نہیں حاصل ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے، اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایمان لے کے آتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو بہت بڑا میرے سے گناہ ہو چکا ہے، مجھے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ معاف میرا رب کرے گا کہ نہیں، وہ کون سا گناہ تو نے کر دیا؟ یا رسول اللہ جب جہالت کا زمانہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج کل کے دور میں بتاتا چلا جاؤں، جو کہتے ہیں بیٹیاں نہیں چاہیے، کسی کی ایک بیٹی ہو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کے اوپر بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ کی رحمت اپنی رحمت عطا فرماتا ہے اس گھر میں۔ کسی کی 5 بیٹیاں ہیں لیکن وہ غمگین ہو جاتا ہے، لیکن کسی کی جتنی 5 بھی ہیں لیکن وہ خوش نظر آتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو رب کی نعمت ہوتی ہیں، رب کا کرم ہوتا ہے، رب کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، تو پھر کہتا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی ساری ایسی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے جا رہے ہیں، یا رسول، سرکار فرماتے ہیں اتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کبھی اپنی بیٹی کو بھی زندہ دفن کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاں، جب جہالت کا زمانہ تھا دل پتھر تھا میرا، دل نرم نہیں تھا میرا۔ یا رسول اللہ میں اپنی زوجہ کو ایک نصیحت کر کے چلا، کچھ دور میں جیسے دوسرے ممالک میں جا کے تجارت کیا کرتے تھے، جیسے آج کل کا دور ہے پردیس میں چلے جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں، ویسے یا رسول اللہ میں تجارت کرنے کے لیے دوسرے شہر میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کر گیا، کیونکہ اس وقت رحمت بھی قریب ہونے کی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو میں نصیحت یہ کر گیا میرے جانے کے بعد اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا، کیونکہ ہمارا دستور ہے یہ، ہم بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہ دستور کے مطابق اگر بیٹی کو زندہ رکھو گی تو یہ دیکھ لینا، وہ تو ماں تھی نا، ماں کا تو دل نرم ہوتا ہے، ماں تو بڑا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، ماں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے؟ لیکن ماں کا دل نرم تھا۔ یا رسول اللہ کو سارا ماجرا بتا رہا ہے وہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی رحم نہ آیا تو میں کہہ کے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری زوجہ کے ہاں بیٹی عطا رب العالمین نے عطا فرمائی، اور مجھے خط آیا، یہ نہیں لکھا تھا، بس یہ لکھا تھا خط پر تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ تو میں بہت خوش، میں نے مٹھائیاں بانٹی، بڑی خوشیاں منائی میں نے، تو میں تو یہی سمجھا مجھے بیٹا ہوا ہے، بیٹے کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصوں کے بعد، کچھ ہاتھ کے بعد جب میں آیا اپنے گھر کی طرف تو میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو آواز آتی ہے، کون؟ میں اس گھر کا مالک ہوں،
فلاں بن فلاں ہوں، اپنا نام لے کر بتاتا ہوں۔ ایک بچی کی آواز آتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، میں دیکھتا ہوں اور میں فوراً ہی اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہوں، اپنی زوجہ سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے بچی؟ وہ کہتی ہے یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری اولاد ہے۔ میں بڑے جلالی کیفیت میں آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ میرا دل پتھر ہے، میرا دل نرم نہیں تھا۔ میں اس وقت میں بڑا جہالت کا زمانہ تھا۔ یا رسول اللہ پھر میں نے اپنی زوجہ سے کہا اس کو ابھی تیار کرو، جو خواہشات ہے اس کی پوری کرو، میں نے آج اس کو زندہ دفن کرنا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے جانے لگتا ہے، تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، تو بیٹی اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر کہتی ہے ماں میں نے کیا قصور کیا ہے، آج کیا ہے اتنا تیار کیا جا رہا ہے۔ ماں سے وہ بات نہیں کہی جا رہی، تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرے بابا تجھے سیل کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بچی تھی وہ تو، کچھ وقت گزرتے گزرتے جب وقت آ جاتا ہے تو اس کا والد اس کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا والد گڑھا کھودنے لگتا ہے، جب وہ گڑھا کھودنے لگتا ہے تو پسینہ آتا ہے۔ آج کل کا جو دور ہے نا، بابا جب گھر میں آئے نا تو بیٹیاں سب سے پہلے اپنے بابا کی خدمت کرتی ہیں۔ جب بابا جانے لگتے ہیں تو بیٹیاں ان کے جوتے صاف کرتی ہیں، تو بڑا چاہ ہوتا ہے بیٹیوں کو۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، والدین کی اصل خدمت کرنے والی، باپ کی خدمت کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو گڑھا کھودنے لگا جب تو پسینہ آئے تو بیٹی اپنے بابا کا پسینہ صاف کرے، تو پھر جناب گھوڑا کھود لیتا ہے وہ، تو بیٹی کو ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پوچھتی ہے بابا یہ میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھ رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹا ہمارے دستور کے مطابق بیٹیوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا، میں تجھے دفن۔ جب مٹی ڈالتا ہے وہ گھڑے میں پھینکتا ہے اس کو، تو پھر وہ روتی ہے، چلاتی ہے، وہ زور زور سے روتی ہے، آواز دیتی ہے بابا میرا قصور کیا ہے، مجھے اتنا تو بتا دے میرا قصور کیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میرا دل پتھر تھا، میرے دل میں رحم نہیں آیا، جہالت کا زمانہ تھا یا رسول اللہ، میں پھر بھی دل کو نرم نہ کر سکا۔ میں آواز دے دے کے کہتی ہے، زور زور سے کہتی ہے، لیکن میں مٹی ساری ڈال کر اس کو میں آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں رات کو سوتا ہوں اس وقت بھی آوازیں آتی ہیں میرا قصور کیا ہے بابا، میرا قصور کیا ہے۔ سوتا چلتے پھرتے یہی آوازیں آج تک آ رہی ہیں، یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کو میرے نے زندہ دفن کیا ہے، کیا یہ معافی مل سکتی ہے؟ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اپنی بیٹی کو کدھر دفن کیا تھا؟ یا رسول اللہ فلاں جگہ پر جنگل میں لے جاتے ہیں، میرے سرکار امام الانبیاء خاتم النبیین تشریف فرما ہے، اور دیکھتے ہیں جہاں اپنی بیٹی کو گڑھا کھودا تھا، دفن کیا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام لیتے ہیں، نام نامی اس میں گرامی، جب نام لے کے پکارتے ہیں وہ گھڑے سے باہر آتی ہے۔ جب میرے آقا کا فرمان تو پھر رب کا فرمان ہے، جو وہ باہر آتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اپنی بیٹی اپنے بابا کو معاف کر دے۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے بابا کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے زندہ، میرا قصور کیا تھا، مجھے زندہ دفن کر دیا، میں تو بڑے چاہ کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا میں کہتا ہوں اپنے بابا کو معاف کر دے۔ کہتے یا رسول اللہ میں کبھی بھی نہ معاف کرتی، آج آپ آگے ہیں، آپ کے صدقے سے اپنے بابا کو میں معاف کر دیتی ہوں۔ میرے دوستان گرامی، میں التماس کرتا ہوں انہوں سے جو کہتے ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور جو افسوس کرتے ہیں بیٹیوں پر تو میرے رب کی رضا پر راضی رہا کرے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، میرے مالک کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے ان کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ جب بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فضل